المتقين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم نسیمہ جانب بطحا گزر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن زی احوالم محمد را خبر کن توئی سلطان عالم یا محمد توئی سلطان عالم یا محمد ضرور لطف سوئے من نظر کن ضرور لطف سوئے من نظر کن مشرف جامی سے لطف خدایا کرم بارے دیگر کن دیگر کن دیگر کن حاضرین محفل آج کی یہ تقریب سائی خصوصی طور پہ عرس کی تقریب ہے جو ان نفوس قدسیہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے جن کی وجود و مسعود ہمارے لیے رہنمائی کا سبب بنے جن کی شخصیات نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ اللہ کرنے کی راہ بتلائی وہ اللہ کے مقرب جن کی وجود کی وجہ سے آج ہم ذکر الہی میں مصروف ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے ذوق تازہ ہے ہماری محبتیں جوان ہیں اور ہمارے عشق جو ہیں وہ سرسبز ہیں وہ نفوس حضور خواجہ خواجگاں قطب الاقطاب حضور بابا فقیر محمد رحمت اللہ علیہ یا آپ کے جانشین حضور سید شاہ رحمت اللہ علیہ حضور خواجہ خواجگاں قطب الزمان حضور خواجہ پیر محمد شفیع رحمت اللہ علیہ مجھے اس جگہ سے اس زمین سے خصوصی طور پہ اس شخصیت کی خوشبو آتی ہے اللہ کا ولی یہاں پہ ایک دفعہ قدم رنجا فرما جائے اس جگہ پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے یہاں پہ یہ زمین وہ زمین ہے یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خواجہ پیر محمد شفیع رحمت اللہ علیہ وہ جیسے کہتے ہیں مشہور ہے کہ کسی نے ہتھیلی پہ سرسوں جمائی ہو ہتھیلی پہ سرسوں جمائی ہو آج میں کہتا ہوں وہ مرد خدا اس زمین پہ بیٹھا تھا اس نے ہتھیلی پہ سرسوں تو نہیں جمائی ایک نگاہ سے ایک عام انسان کو ایک ولی اللہ بنا دیا تھا روایات میں سنتے ہو کہ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک چور آیا تھا انہوں نے کتب بنا دیا تھا میں اس ایسے زمانہ کی بات کر رہا ہوں جس کو کئی دیکھنے والے آج بھی موجود ہوں گے جس کی شخصیت کے سحر میں آج بھی کئی لوگوں کی آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہوگی وہ شخصیت خواجہ پیر محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کی ہے جس کی صاحب زمان ہمیشہ کہتے تھے حلقو میں اللہ بغد گرچے زبان عبداللہ بغد وہ عموماً کہتے تھے کہ اللہ کے ولی کی زبان اللہ کی زبان ہوا کرتی ہے اور اس مرد درویش کے سحر میں آج مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اور آپ ہی نہیں بیٹھے وہ بھی تشریف فرما ہے ان کے سحر میں مجھے ایسے انداز میں محسوس کر رہا ہوں میں ان کی خوشبو کو اور کیوں نہ بیٹھے ہوں یاد رکھو کدے کوئی بیاہ لاڑے بغیر ہوندہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ
دولے کے نہیں ہو سکتی، اس طرح عرس صاحب عرس کی موجودگی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی عرس بغیر صاحب عرس کی موجودگی کے کرائے گا وہ کھوکھلا ہوگا، لیکن یہ کھوکھلا نہیں، آپ کا جوش و خروش اور محبت بتاتی ہے یہاں دولہا موجود ہے۔ اور آج تو صرف خواجہ پیر محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کا عرس نہیں، حضور سیدنا صدیق اکبر کا عرس بھی ہے۔ اپنی یاد کو تو چھوڑ دو، کوئی مرید ایسا ہو سکتا ہے جو پیر کا عرس ہو اور ترک کر دے؟ ایجا نکمہ کدے کوئی ہویا؟ یاد رکھو، اس کو بڑا نکارہ کہتے ہیں، وہ بڑا منافق ہوتا ہے جو شیخ کی یاد میں منائی جانے والی محفل ہو اور خود گھر بیٹھا ہو، اور وہ سچا مرید ہے۔ حضور خواجہ پیر محمد شفیع رحمت اللہ علیہ بھی آج تشریف فرما ہے، آج پیر سید بادشاہ بھی تشریف فرما ہے، قبلہ حافظ پیر غلام نقشبند رحمت اللہ علیہ بھی تشریف فرما ہے۔ آج تو شیخ احمد سرہندی بھی آئے ہوں گے، آج تو ابو الحسن خرقانی بھی آئے ہوں گے، آج تو با یزید بوستامی بھی آئے ہوں گے۔ آج سیدنا صدیق اکبر کی یاد ہے۔ دوستان گرامی، ہم آج جس شخصیت کو موضوع گفتگو بنا رہے ہیں وہ شخصیت ہے جس کو کہتے ہیں، وہ شخصیت جو انبیاء کے بعد مراتب کے لحاظ سے اعلیٰ و ارفع ہے، بے مثل و بے مثال ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، وہ طریقت کا شائخ، وہ سلسلہ نقشبندیہ کا پہلا راہبر و پیشوا، وہ میرے آقا سید کونین مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور سینہ کا پہلا مرید، روحانیت کا پہلا پیشوا حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن میرے آقا کریم سید کونین کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، آپ نے کہا کہ جب میں اپنے ماں کی جسم میں تھا، پیٹ میں تھا، اس وقت یا اس کے بعد کا وقت جب میں پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد مجھے میرے والد جب میں تھوڑی عمر میں ہی تھا، ایک دن ابو قحافہ لے کے چلے گئے بتوں میں اور کہا سجدہ کرو، میں نے انکار کر دیا، تو انہوں نے آ کے میری والدہ ام خیر کو شکایت لگائی کہ میں آج بیٹے کو عبادت کے لیے بتوں میں لے کے گیا تھا، اس نے بتوں میں جا کے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور ام خیر فرماتی ہیں اسے چھوڑ دو، یہ جب میرے بطن میں تھا، میرے پیٹ میں تھا، اس وقت بھی یہ مجھے بتوں کے سامنے نہیں جھکنے دیتا تھا۔ یہ واقعہ بیان کیا، صحابہ بیٹھے تھے، میرے نبی پاک نے سنا، اتنے میں جبریل امین آئے، آ کے تصدیق کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ صدیق نے جو واقعہ بیان کیا ہے یہ سچ ہے، جس کی صداقت کی گواہی اللہ پاک عطا فرمائے اور جبریل امین کی زبان سے دے، وہ کتنا سچا ہوگا، کتنا سچا ہوگا، کتنا کمال والا ہوگا، کتنے مرتبے والا ہوگا۔ میرے آقا کریم کے بہت سارے صحابہ ہیں، سارے صحابہ ستاروں کی مانت ہیں، اور سب کا ایک اپنا انداز ہے، اپنا مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے، سب ہدایت کے روشن ستارے ہیں، لیکن سب کی عظمت اور سب کی صحابیت روایات سے یا میرے آقا کریم سید کونین کے احادیث سے ثابت ہوتی ہے۔ صدیق اکبر وہ صحابی رسول ہیں جن کی صحابیت قرآن ثابت کرتا ہے۔
قرآن ثابت کرتا ہے۔ جو قرآن نبی کی نبوت کا ثبوت عطا کرتا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا ثبوت عطا فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا وہ جلیل القدر صحابی جن کے والد اور جن کے بیٹے اور جن کے پوتے 4 نسلیں صحابیت میں، ابو قحافہ بھی صحابی ہیں، حضور سیدنا صدیق اکبر بھی صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن بھی صحابی ہیں، اور محمد بن عبد الرحمن بھی صحابی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ میرے آقا حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بڑا وراء الورا ہے۔ آپ نے شام میں ایک خواب دیکھا کہ آسمانوں سے چاند، سورج اور ستارے آپ کی گود میں آئے اور آپ نے سمیٹ لیے۔ آپ نے اس خواب کو وہاں کے ایک راہب سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں مکہ سے آیا ہوں۔ فرمایا وہاں ان قریب ایک اللہ کا رسول اپنی نبوت کا اعلان کرے گا، تم اس کے ساتھی معاون اور مددگار ہوگے۔ اسی لیے جب میرے آقا کریم سید کونین مدنی تاجدار نے نبوت کا اعلان فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ جتنے نبی آئے معجزات لے کے آئے، آپ کون سا معجزہ لے کے آئے ہیں؟ میرے آقا نے تبسم فرما کے فرمایا کہ جو شام میں تم نے دیکھا تھا وہ کافی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ چورا شریف، فیضان چراہی، فیضان چراہی، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، رازدار نبوت۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر مکہ کے ان 11 نفوس میں شامل تھے جو اس زمانے کے معزز ترین سردار تھے۔ روایات میں ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو مکہ میں اسلام لانے سے پہلے بھی سردار تھے، اسلام لانے کے بعد بھی سردار ہیں۔ 40,000 درہم کی خطیر رقم آپ کے پاس موجود تھی جب آپ نے کلمہ پڑھا، اور وہ ساری کی ساری رقم حضور سیدنا صدیق اکبر نے میرے نبی کے قدموں پہ نچھاور فرما دی۔ عشق کی انتہا دیکھو، جس نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ غلام ہوا، آقا کریم سیدنا صدیق اکبر اس کے پاس چلے گئے، اس کے مالک کے پاس۔